چونکہ نان این او سی والے میں پروجیکٹ میں گورنمنٹ آپ کو خود کہہ رہی ہے بھائی کل کو ہمارے پاس نہ آنا. جب آپ کل کو گورنمنٹ کے پاس نہیں جا سکتے, کورٹ میں نہیں جا سکتے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہی ہے, آپ کسی سے تعلقات نکالیں گے, کسی کی محنت کریں گے, کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو بٹھائیں گے اور اس کو کہیں گے یار ہمارے پیسے کلیئر کرو. اب اس کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہوتا جو گورنمنٹ نے اس کو خود این او سی دیا ہوتا, تو گورنمنٹ نے لینڈ کو پلیج کیا ہوا ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بندہ لینڈ کو بیچ کر نکل نہیں سکتا. اگر وہ جیسے آپ نے مثال دی, اگر وہ اپنی سوسائٹی کو کسی اور میں ضم کرنے جا رہا ہے تو پہلے اس کو بتانا پڑے گا کہ جو میرے ممبرز ہیں جو پہلے پلاٹس لے چکے ہیں میں ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں. تو اگین پہلے تو یہ ہے کہ میئر ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے لیے جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد تو پھر فیوچر کی احتیاط والی بات ہی رہ جاتی ہے نا, کہ فیوچر میں کیا احتیاط آپ کریں اور آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونس یو آر ان ٹربل, لیکن پھر بھی ادارے موجود ہیں یہاں پہ, کونسلیٹس ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. بینگ این اوورسیز پاکستانی, پاکستان میں اچھا وکیل کر سکتے ہیں, لیکن یہ ساری نان پریکٹیکل باتیں ہیں. پھر یہاں سے جا کر پاکستان میں کیس لڑنا, یہ سارے مسائل بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو ایسی صورت میں بیسیکلی جب کسی دوسری کمپنی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ اب کیا ہونا ہے, فرض کرو میرا بھی اگر اس میں پلاٹ تھا یا آپ کا تھا یا کسی اور بندے کا تھا, تو اب وہ وہاں پہ کس کے پاس ہے؟ اپنی اوریجنل جو کمپنی ہے جس سے اس نے پلاٹ لیا تھا ان کے پاس, چونکہ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے گراؤنڈ پہ, وہ کدھر ہے؟ یا کوئی اس طرح کا کوئی ادارہ ہے جہاں پہ جائیں؟ ادھر تو ہم چلو کونسلیٹ میں جا کے کمپلین کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی پراپر کوئی میکانزم, کوئی سسٹم ہے پاکستان میں؟ جو میکانزم ہے وہ بالکل ایسے آن لائن کورٹس پرائم منسٹر لے کر آئے تھے, جو ہمارے سابقہ پرائم منسٹر تھے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہیں پر کونسلیٹس کے تھرو جو ہے آپ کا کمپلین سیل بنایا ہوا ہے, جہاں پہ آپ انیشلی کمپلین بھی کر سکتے ہیں. بٹ کویسچن از کہ جس کے ساتھ آپ نے انویسٹ کیا تھا, سب سے پہلے تو اس ریئلٹر کو آپ کا شیلٹر بننا چاہیے, اس کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے. اگر وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو پھر وہ جو سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی نے آپ کو اگر انفارم کیا ہے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آگے کسی اور کے سپورٹ کر رہے ہیں کیس, تو کیا جو نئی سوسائٹی ہے وہ آپ کی بات سن رہی ہے؟ اگر آپ کی وہ بات نہیں سن رہی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتا کہ آپ پاکستان میں جا کر قانونی کارروائی کریں. اور وہاں پہ قانونی کارروائیاں چل رہی ہیں, لینڈز کی ہمارے اوپن ایریاز میں بھی چل رہی ہیں, سملرلی سوسائٹیوں میں بھی چل رہی ہیں. اچھا, یہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں, کبھی کبھی ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے تھے, میرپور یا اسلام آباد میں ہوتے تھے, تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم اکثر سنتے تھے کہ یار ایک پلاٹ 3 بندوں کو بیچ دیا ہوا ہے کسی نے, جو لوکل اتھارٹیز ہوتی تھی, ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس نے. سوسائٹیز میں بھی ایسا کوئی چکر ہوتا ہے؟ دیکھیے کافی حد تک تو سوسائٹیز نے آ کر اس چیز کو کم کیا ہے. اس کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی مارکیٹ میں ہے میرے خیال میں وہ ادر وے اراؤنڈ ہے. سوسائٹیز کے آنے کے بعد لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے کہ بہرحال سوسائٹیز نے لوگوں کو ڈیلیور کی ہیں ہزاروں کی تعداد میں پراپرٹیز, لیکن اگین اگر وہ سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی پیرامیٹر نہیں ہے گورنمنٹ کا. چونکہ ہوتا کیا ہے, جب آپ این او سی لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ہر چیز جو ہے وہ آڈیٹڈ ہو جاتی ہے. جب دل چاہے گورنمنٹ کے لوگ منہ اٹھا کر آپ کے کانٹیکٹس دیکھ سکتے ہیں, ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں, لینڈ کی پوزیشن آپ سے مانگتے ہیں, اور آپ کو ریگولرلی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ کتنی کر لی ہے, ہم نے ڈیلیوری کتنی کی ہے, ہم کتنا بیچ چکے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک باقاعدہ این او سی اپرووڈ پروجیکٹ میں اور ایک ایسے پروجیکٹ میں جو ہو سکتا ہے میں اور آپ مل کر کھڑے ہوں اور کوئی نام بنا کر اور شروع ہو جائیں پلاٹ کاٹنا. تو ہوتا تو وہ ہے, ڈیفینیٹلی ہے, میں یہاں پر ایگزیجریشن نہیں کروں گا اس کی پازیٹیو سائڈ پہ. واقعی ایسا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ بہت سی سوسائٹیز جو ہیں وہ ایک پلاٹ کئی بار بیچ دیتی ہیں, اور ایونچولی لوگ جو اینڈ پہ, خاص طور پہ یاد رکھیے گا, میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بیچارے سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں, چونکہ باہر بیٹھے ہیں 10-20 لاکھ روپے کے لیے, ان کے لیے لڑنا یا وہاں بار بار جانا, کسی کو چیز کرنا آسان نہیں ہوتا. جب وہ چھٹی پہ جائیں گے تو ان کی چھٹی بھی 1 مہینے 2 مہینے کی ہوگی, اس میں ان کے ہزاروں کام ہوں گے جو انہوں نے کرنے ہوں گے, اور پھر واپسی کی بھی ڈیٹ ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ فرض کریں آپ کا یہاں پہ, آپ سی او ہیں قاضی انویسٹمنٹ کے, ماشاءاللہ آپ نے بڑی ترقی کی ہے. ایک ٹائم تھا کہ میں اور آپ اکٹھے ایک جگہ پہ کام کرتے تھے, آپ مینیجر تھے, میں نارمل سٹاف تھا, اور آپ نے پچھلے 5-6-7 سال میں مطلب بڑی جلدی آپ نے یہ ترقی کی اور آپ سی ای او بن گئے. آپ کے میں اکثر پروگرامز بھی دیکھتا ہوں, آپ کے کافی سارے ایوارڈز بھی آپ کو ملے ہوئے ہیں. کیسے آپ اس فیلڈ کی طرف کیسے آئے؟ میرا جو ریئل اسٹیٹ میں آنے کا سب سے بڑا جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ دنیا ہے ہی ریئل اسٹیٹ.
اگر آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں وہ بھی ریئل اسٹیٹ پہ ہی ہو رہی ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ ریئل اسٹیٹ ہے، زمین کے ٹکڑے ہی ہیں جہاں پہ دنیا لڑ رہی ہے اور بڑے بڑے ملک آپس میں لڑ رہے ہیں. تو مجھے جو فیوچر نظر آتا ہے دنیا کا وہ ایونچولی ریئل اسٹیٹ میں یا اے آئی میں ہے. اور آبویسلی اے آئی کا میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا تو میں نے دونوں میں سے ایک چوز کرنا تھا، تو میں نے ریئل اسٹیٹ کو چنا. اور ریئل اسٹیٹ میں الحمدللہ پاکستان کو چنا، چونکہ پاکستان سے ہمارا ایک ریلیشن ہے، لو ہے، پیار ہے. اور جب کام شروع کیا تو پھر احساس ہوا کہ ہم نے تو پاکستان کو پیار کی وجہ سے چنا تھا، لیکن پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں. چونکہ دیکھیں 24 کروڑ کا یہ ملک ہے اور ابھی بھی وہاں پر تقریباً 4 کروڑ مزید گھروں کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت وہاں پہ ود ان کنٹری پوری نہیں ہو سکتی. اس کے لیے باہر کا پیسہ چاہیے، اور وہ پیسہ الحمدللہ ایک بڑے پیمانے پہ اوورسیز دے سکتے تھے. اور اس وجہ سے میں نے جو ہے اوورسیز کے اندر جو ہے اپنے بزنس کا آغاز کیا، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ایک نیا آئیڈیا دیا کہ آپ پاکستان میں ریگولرلی انویسٹ کریں. سرپلس پیسہ جو ہے وہ باقی دنیا میں کہیں ڈالنے کی بجائے پاکستان میں دیں. ہم نارملی اوورسیز پاکستانیوں سے ویسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی فارن ریمیٹنس پاکستان بھیجیں. اب پاکستانی جو ہے اوورسیز جو بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا ریمیٹنس بھیجے؟ اب وہ $500-700 یا $500-700 ہر مہینے اگر وہاں پہ اپنی ایکسٹینڈڈ فیملیز کو یا علاقے کے لوگوں کو بھیج دے گا تو ایونچولی جب وہ جائے گا وہاں پہ اس کے پاس بچے گا کچھ نہیں. تو ہم کہتے ہیں لوگوں کی مدد بھی کریں جو آپ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ اپنی بھی مدد کریں، اپنے آنے والے وقتوں کے لیے، ریٹائرمنٹ کے لیے پلان کریں. وہ یہ لوگ آپ کے تھرو کیوں کریں؟ فرض کریں جو یو کے میں لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جیسے ماشاءاللہ بڑے قابل انسان اور بھی بے شمار ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تھرو یہ لوگ کیوں کریں؟ سیدھا یہ پاکستان میں جا کر سیدھا ڈائریکٹ سوسائٹیز میں کیوں نہ انویسٹمنٹ کریں؟ دیکھیں بہت سے لوگ کرتے ہیں ڈائریکٹ، ایسا نہیں ہے کہ لوگ مطلب سارے یہاں کے بیٹھے ہوئے ریئلٹرز کے ساتھ ہی ڈیل کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ریئلٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اکثر ان کے پاس کلائنٹس نہیں آتے. بعد میں کلائنٹ جب ہمیں ملتا ہے کسی کمپلین کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے تو پتہ چلتا ہے یار اس نے بھی اتنی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں، تو لیتے ہیں لوگ. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ لوکل ایک ریپرزنٹیشن چاہتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں پہ جا کر وہ ایکسیس کر سکیں، بیسک بات چیت کر سکیں، معلومات لے سکیں. پھر دوسرے نمبر پہ ہم یو کے بیس نہیں ہیں، صرف ہم لوگ پوری دنیا میں ایونٹس کرتے ہیں. تو وی بیسیکلی کم ایٹ یور ڈور اسٹیپ. ڈانکاسٹر کی اگر آپ بات کریں، آپ کا سٹی ہے، وہاں پہ میں کئی دفعہ ایونٹس کر چکا ہوں. پوری دنیا میں ہم ریئل اسٹیٹ کے ایونٹس کرتے ہیں. اسپین میں بھی ہمارا آفس ہے، پاکستان میں بھی ہمارا آفس ہے. تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک لوکل سروس دیتے ہیں. دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کل کو مسائل سے ہٹ کر بھی جو ایڈوائز ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی ایڈوائز دے رہے ہیں تو ہم چونکہ خود انہی شوز میں ہیں جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، تو ہم بیسیکلی ان کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، بیکاز ہم خود بھی یو کے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ صرف فراڈ کو روکنے کے لیے ہماری بیچ میں جو ایک بروکر کی حیثیت ہے وہ ضروری ہے، بلکہ جو رائٹ ایڈوائز ہے اس کے لیے بھی ہم لوگوں کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ہم اگلے بندے کی سچویشن کو سمجھ کر اس کو لوکل ایک ایڈوائز دیتے ہیں اور انٹرنیشنل سروس دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ پراپرٹی کا کاروبار ابھی بھی پاکستان میں بالکل اسی طرح چل رہا ہے؟ یعنی پچھلا جو ہمارا دور تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا، اس میں تو اس کاروبار نے میرے خیال میں آپ بھی شاید اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ کافی بوم کیا اس نے. بالکل. اور ابھی بھی اسی طرح ہے، مطلب فل بلاسٹ پہ ہے یا ابھی لوگوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے، کیسا ہے؟ دیکھیے خان صاحب کے جانے کے بعد جو ایک آیا ہے ڈاؤن فال، وہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ اب ایمنسٹی، مطلب ڈاؤن فال آیا تو ہے جی، آیا ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انسرٹنٹی ہے. لوگوں کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی نہیں آئے گی، الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے. اب الیکشنز کی ڈیٹ آنے کے بعد ایک تھوڑا سا کانفیڈنس آیا ہے. پھر اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ظاہر ہے فینز ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا یہ فیل کرتے ہیں کہ یار اگر عمران خان نہیں ہے ایز اے پرائم منسٹر تو وی ڈونٹ ٹرسٹ دس سسٹم. ان لوگوں کے لیے میں خاص طور پہ یہ میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں پولیٹکس میں تو یہ ہوگا، کبھی کوئی اوپر آ جائے گا، کوئی نیچے چلا جائے گا. تو آنے والے وقتوں میں شاید پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پیار اپنے ملک سے ہے، جو آپ کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے فائدے ہیں، آپ ان کو نہ بھولیں. آپ پاکستان میں انویسٹ کرتے رہیں، پاکستان کی سپورٹ کرتے رہیں، اور پازیٹیولی پاکستان کے اندر جو ہے وہ چینج لے کر آئیں. بہرحال پچھلے 1 سال میں بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھنے میں نظر آئی ہیں. بزنس پراپرٹی کا بڑا کم ہوا ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ جو پوسٹ کووڈ اثرات تھے وہ پوری دنیا میں پچھلے 1 سال میں نظر آئے ہیں.
اگر آپ یو کے میں بھی دیکھیں تو جو یو کے میں بھی کاسٹ آف لیونگ اور یہ باقی معاملات خراب ہوئے ہیں، یہ اب